الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، کہ سورہ آل عمران کی ایک بہت مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور حالات کے تناظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ حالات کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، حوصلہ اور ہمت نہ ہارو، دل شکستہ نہ ہو۔ حالات میں یہ تغیرات آتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے آیت میں فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تو حضرات، دنیا میں مخالف و موافق حالات افراد اور اقوام کی زندگیوں میں آتے رہتے ہیں، لیکن باہمت افراد اور جرت مند قومیں اور زندہ قومیں کبھی حالات سے نہیں گھبراتی، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں اور اپنی بھرپور جد و جہد اور کوششوں سے حالات کا دھارا بدل دیتی ہیں، حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اس وقت تو اگر ہم غور کریں تو پوری انسانیت انتہائی مشکل اور کٹھن حالات سے گزر رہی ہے۔ ہر طرف افراتفری ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم و بربریت ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں۔ پوری دنیا جو ہے وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یعنی دنیا میں جو خرابی ہے، جو ابتری ہے، جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، ناانصافی ہے، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں نے تو بات امت مسلمہ کے حوالے سے کرنی ہے، اس لیے ہم اس پر غور کریں گے کہ امت مسلمہ کے حالات جو ہیں اس وقت جو ابتر ہیں اور بدحال ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو کئی وجوہات جو ہیں وہ گنوائی جا سکتی ہیں، سامنے آ سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف دو وجوہات جو بڑی نمایاں اور واضح ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ امت کی بدحالی اور ابتری کی ایک بڑی وجہ تو اللہ کی نافرمانی، معصیت، سرکشی اور بغاوت ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں یہود و ہنود، نصارہ و ملحدین، ان سب کا ایکا ہے، یکجہتی ہے، اتحاد ہے۔ اگرچہ وہ فطری طور پر تو شروع سے ایک ہیں، متحد ہیں، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفار ایک ہی ملت ہے، لیکن اس وقت وہ عملی طور پر سارے متحد ہو کر اہل ایمان کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف جو ہے وہ مختلف سازشوں میں مصروف ہیں، اور وہ ہمیں دبانے کے لیے، ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں اپنا محکوم اور غلام بنانے کے لیے ہر طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اپنے وسائل لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی قدم نہ جما سکیں، کوئی قوت اور طاقت نہ بن سکیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ہی غلام اور محکوم بن کر رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ ہر حربہ اور ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کسی بھی اسلامی ملک پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ پڑھیں تو کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں ماضی قریب کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ 80 اور 90 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ شیطان جو ان ساری باطل قوتوں کا سرغنہ ہے، اس نے عراق پر ایک بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگا کر، جوہری ہتھیاروں کا الزام لگا کر اس پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسی دوران ہمارے ایک دوسرے دشمن روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور کئی سالوں تک وہاں جو ہے وہ جنگ ہوتی رہی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور پھر کچھ عرصہ بعد 45 ممالک کی نیٹو فوجوں نے امریکہ کی سرپرستی میں افغانستان پر حملہ کیا اور 20 سال تک وہاں آگ اور بارود کی برسات جو ہے وہ کرتے رہے اور لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، معذور اور اپاہج بنا دیا۔ اور اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ہمارے یہ دشمن ہمارے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہیں، اور ہمارے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ یعنی بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، وہاں کے باشندوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، مرد و خواتین کو، بوڑھوں، نوجوانوں کو، سب کو جو ہے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور اسرائیلی درندوں نے امریکہ کی سرپرستی میں فلسطین اور غزہ میں قیامت برپا کر رکھی ہے، اور ایسے مظالم وہاں کیے جا رہے ہیں کہ تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے یہ بے حس اور بے اہمیت 57 اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں، یہ سارا یہ ظلم و بربریت سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن خاموش تماشائی اور گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں، اور ان مظلوموں کی کوئی مدد کرنے کے لیے، بلکہ ان کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے اور وہ ان کی کوئی ذاتی جنگ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم ملت واحدہ، مسلمان ایک ملت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم سے فرمایا کہ ایک جسم واحد ہے، ایک جسم سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی بے حسی کی وجہ سے، اور خاص طور پر ہمارے یہ حکمران جو ہیں وہ اپنی بے حسی کی وجہ سے اب ان مظلوموں کی آہوں اور ان کی سسکیوں کو نہیں سن رہے، ان کو اب امت کا حصہ نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، وہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ان کا کوئی احساس نہیں، ان کے دکھ اور تکلیف کو ہم اپنی تکلیف ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو میرے محترم و عزیز ساتھیوں، یہی اگر ہماری کیفیت رہی، اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی اور ایمانی فریضہ ہے، سب لوگوں کا، اور خاص طور حکمرانوں کا جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جو ہر طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مدد نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو کل قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ان سے پوچھ لیا کہ امت مسلمہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تمہارے پاس قوت تھی، طاقت تھی، وسائل تھے، اسلحہ تھا، فوجیں تھی، تم نے کیوں ان کی مدد نہیں کی، کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم ان حکمرانوں کو متنبع کرتے ہوئے ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حالات کے تقاضوں کو سمجھیں، اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بن کر، المسلم اخو المسلم کی عملی تصویر بن کر دشمنوں کے مقابلے میں یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص کا عملی مظاہرہ کریں، اور اتحاد و یکجہتی کا عملی ثبوت پیش کریں، تاکہ دنیا میں بھی وہ ذلت و رسوائی سے بچ جائیں اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور بھی وہ سرخرو ہو جائیں۔ ہم ان حکمرانوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ہر طرح سے ان کا ساتھ دینا، یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض بنتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نصیحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے کسی غیر اسلامی ملک کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روانہ کرتے ہوئے جو نصیحت فرمائی اور ان سے فرمایا کہ سعد، میں تمہیں اور تمہارے سارے ساتھیوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا تقوی یہ دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے، بہترین جنگی چال ہے۔ اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اور دشمن تمہیں کبھی شکست نہیں دے سکے گا اور دشمن پر تم غالب رہو۔ تو میرے محترم و عزیز ساتھیو، آپ غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو رخصت کرتے ہوئے کیا مشورہ دیا، کیا ہدایات دی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ مسلمانوں کی قسم پرسی کا دور نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا دور تھا۔ مسلمان ایک قوت بن چکے تھے، اپنی طاقت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اس وقت کی سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ ان کا نام سن کر جو ہے وہ لرز جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس قوت ہے اور طاقت ہے اور تم دشمن کو نیست و نابود کر دو، تباہ و برباد کر دو۔ اگر یہ حکم دیتے تو وہ فوجی یہ بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے اور کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور فرمایا کہ میرے بھائیو، جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچا رہتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، پھر اللہ کی تائید اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ مومنین کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ کی تائید اور نصرت ہے، اس سے بڑا سہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سہارا مومنین کو حاصل نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے ساز و سامان، بڑے سے بڑا اسلحہ بھی جو ہے کچھ کام نہیں آتا، اور اگر یہ سہارا مومنین کو حاصل ہو تو پھر تھوڑے سے وسائل، معمولی قوت اور معمولی طاقت کے ساتھ بھی اہل ایمان جو ہیں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو شکست فاش سے دوچار کر سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ بارہا ایسا ہوا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم اور اذن سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بڑے گروہ پر غالب آیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی اور کسی حال میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی تائید و نصرت سے محروم نہ ہونے دیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی تائید و نصرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جب اہل ایمان اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق گہرا و مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر رہتا، تو پھر دنیا کی وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، پھر ساری دنیا کی باطل طاقتیں مل کر بھی نہ ان کو دبا سکتی ہیں، نہ جھکا سکتی ہیں، نہ مرعوب کر سکتی ہیں۔ کئی مثالیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں۔ صرف جنگ احزاب کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ جنگ احزاب کے موقع پر آپ دیکھیں کہ سارے عرب قبائل جو ہیں وہ جمع ہو گئے تھے، ساری دنیا کی طاقتیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکی تھیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ یوں پیش کیا کہ الذین قال لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ دنیا کی ساری باطل قوتیں تمہارے خلاف جمع ہو چکی ہیں، لہذا ان سے ڈرو، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لو، کوئی کمپرومائز کر لو، ورنہ یہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو اہل ایمان نے ان کی ساری باتیں سنی، سننے کے بعد وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے دشمنوں کو، بلکہ ان کی باتوں سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اپنے دشمنوں کو دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے محترم و عزیز ساتھیو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی باطل قوتوں نے اہل ایمان کو دبانے اور جھکانے اور مرعوب کرنے کی کوشش کی،
تو اہل ایمان نہ ان سے دبے، نہ جھکے، نہ مرعوب ہوئے، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے یہ کہا کہ کچھ بن نہ سکے گا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے۔ اور یہی ان سے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں اور کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان مثالوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اس دور کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی ہے، کہ جب 45 ممالک کی نیٹو فوجوں نے امریکہ کی سرپرستی میں افغانستان پر حملہ کیا تو ان بہادر اور غیور افغانیوں کو بعض بزدل حکمرانوں نے اور لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم نے برطانیہ کے تسلط کو ختم کیا، روس کو شکست فاش دی، لیکن امریکہ کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ امریکہ کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے اور بڑے جدید ہتھیار ہیں، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لو ورنہ یہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو ان بہادر اور غیور افغانیوں نے ان مشورہ دینے والوں کو وہی جواب دیا جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے جو ہے اپنے دشمنوں کو جواب دیا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ نے اپنی تائید و نصرت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو وہ دن دکھایا کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے اس پر امریکہ کے ٹینک اور توپیں اور ان کا جدید اسلحہ جو ہے وہ کاسف معقول کا منظر پیش کر رہا تھا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کا اسلحہ جو ہے وہاں بکھرا ہوا تھا۔ یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان کے کئی لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی باطل قوتوں نے اہل حق اور اہل ایمان کو دبانے کی کوشش کی تو وہ کبھی ان کے سامنے نہیں دبے، تو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ کی تائید و نصرت ان کی شامل حال رہی۔ آج غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کو بھی، ان سر بکف مجاہدین کو بھی یہی مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بزدل، بے اہمیت اور بے غیرت اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز کر لو، کوئی سمجھوتا کر لو ورنہ یہ تمہاری نسل ختم کر دیں گے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے ان مجاہدین نے ان بزدلانہ مشورے دینے والے ان حکمرانوں سے یہی کہا کہ اگر تم اپنی بزدلی کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، ہمارے حق میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے تو ہمارے حوصلے تو پست نہ کرو، ہمیں ایسے بزدلانہ مشورے تو نہ دو، تمہارے ان مشوروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو 2 سال سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا تو منصوبہ یہ تھا کہ 3 دنوں میں پورے غزہ کو جو ہے تباہ و برباد کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ آج 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال میں وہ اپنا ایک فوجی ہم سے نہیں چھڑوا سکے، تو کیسے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ہم تو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ جنگ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ تو اللہ کی جنگ، اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل بڑی قوتیں ہیں، لیکن جس عزیز و قدیر رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ سارے لشکروں کا، ساری قوتوں کا مالک ہے، وہ چاہے تو آنے وقت میں ایک لفظ کن کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس رب کے دین کے غلبے کے لیے ہم یہ جد و جہد اور یہ جہاد اور یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ فلسطین کی آزادی کے لیے ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے ہے۔ ہم خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ یہ جنگ جاری رکھیں گے، ہمیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ کی تائید و نصرت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ اصول ہمیں بتایا ہے قرآن میں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری پشت پر ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس اصول پر جو لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی ان کی مدد نہیں کرتا، اللہ کی مدد اور نصرت ہی ان کے شامل حال نہیں ہوتی،
بلکہ کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ کے سارے لشکر ان کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر آندیاں اور طوفان بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں، پھر دریا اور سمندر بھی ان کے لیے راستے بناتے ہیں، پھر آگ بھی جو ہے ان کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے، پھر جنگل کے درندے بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا جنگل آ گیا، گائیڈ نے ان کو بتایا کہ اس جنگل میں بڑے خوفناک اژدہا اور درندے ہیں، اس جنگل سے ہم نہیں گزر سکتے، ہمیں بڑا چکر کاٹ کر آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کس کے بندے ہیں، کس کے لیے نکلے ہیں، اور یہ درندے کس کی مخلوق ہیں، یہ کیوں ہمیں راستہ نہیں دیں گے؟ انہوں نے درندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو، جنگل خالی کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ درندوں نے جنگل خالی کر دیا اور ان کا لشکر پوری حفاظت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہاں گزرا۔ تو میرے محترم و عزیز ساتھیوں، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، پھر کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس کا حکم مانتی ہے۔ تو ہمارے یہ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین جو ہیں یہ اللہ کے بن چکے ہیں، اللہ کی خاطر، یعنی یہ جس جرت کا اور بہادری کا اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس لیے اللہ کی تائید و نصرت ان کی شامل حال ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ غزہ کی وہ جو پٹی ہے، چھوٹی سی پٹی، اس پر 35,000 بم جو ہیں دشمن گرا چکے ہیں، 35,000 بم۔ اور یہ جنگ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اتنا بارود اس جتنے علاقے میں پھینکا گیا ہے، اس کو تو 10 دفعہ تباہ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، نیست و نابود ہو جانا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تائید، اللہ کے غیبی لشکر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان بموں کو فرشتے لے کر کہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور وہ اللہ اپنے ان بندوں کو بچائے ہوئے ہے، ان کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی کائنات کی ہر چیز جو ہے پھر اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، پھر غیبی لشکر بھی جو ہے ان کی پشت پر ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بالکل یہ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین ہمیں اس کا عملی مصداق دکھائی، یعنی اس سے زیادہ حالات اور کیا خراب ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ حالات جو ہے اور کتنے زیادہ خراب ہوں گے، لیکن ان حالات میں بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پوری بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا یہ عملی مصداق بنیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو فتح مبین عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی یہ سرخرو ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح اللہ نے اس سے پہلے ظالموں اور جابروں کو، اسلام دشمنوں کو، فرعونوں اور نمرودوں کو اللہ نے غرق کیا، تباہ و برباد کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان امریکیوں اور ان صہیونیوں کو بھی تباہ و برباد فرمائیں گے، ان کو غرق کریں گے اور ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ یہ دینی اور ایمانی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مصداق بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔